बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت بڑا نام حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے سبق آموز واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی وہ جماعت ہے جس نے دنیاوی نعمتوں کی بجائے دینوی نعمتوں کے حصول کی جانب اپنی توجہ مبذول فرمائی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زمانے کی صحبتوں کو برداشت کیا، گھر سے دور ہوئے رشتہ داروں اور دنیا داروں سے اپنا ناطہ توڑ کر اپنا ناطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کیا۔ اولیاء کرام صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جانشین بنے، اور انہوں نے اپنے اقوال و افعال سے اس کو ثابت بھی کیا۔ تو اولیاء کرام کے اسی گروہ میں ایک بہت بڑا نام حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق خداوندی میں بسر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شرعی علوم سے لوگوں کو واقفیت دلانے کے لیے ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو شرعی علوم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت و ریاضت میں بکتائے روزگار اولیاء اللہ میں شامل ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر اس آیت پاک کی تلاوت فرماتے تھے جس میں فرمان الہی ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی پیروی کو دینی اور دنیاوی کاموں میں ترقی کا ضامن ٹھہراتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ظاہر و باطن میں اتباع شریعت کے بغیر کبھی مقبول بارگاہ خداوندی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات بیان کریں گے جن کا مقصد یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کے مختلف گوشوں سے قاری آگاہ ہوں اور قارئین آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے ان واقعات کے مطالعہ سے ذوق اور تسکین قلب پائیں۔ بارگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ وہ اس عاجز کی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اولیاء اللہ کے اس گروہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنت سے دین اسلام کے چراغ کو روشن رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت ذکریہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ 1184 ہجری میں گڑگوجی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی صرف 4 برس ہی تھی کہ والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں والدہ ماجدہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے، اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف 16 برس کی تھی۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ریاضت و مجاہدات، ذکر جہر اور پاس انفاس کی تعلیم فرمائی۔ سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت خرقہ خلافت ملا، اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 22 برس تھی۔ حضرت نور محمد مہاروی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمانے کے بعد تونسا شریف جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے تونسا شریف آمد کے بعد ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جہاں آپ لوگوں کو علوم شریعہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تونسا شریف میں قیام کے دوران آپ کی عبادت و ریاضت میں مزید اضافہ ہو گیا اور آپ کا زیادہ وقت مجاہدوں میں بسر ہونے لگا۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد پاک حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ عقیدت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد پاک کی خدمت کو اپنا سرمایہ حیات جانتے تھے۔ جب حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو تونسا شریف جانے کا حکم دیا
तो आप मुर्शिद पाक की जुदाई के ख्याल से रोना शुरू हो गए, मगर मुर्शिद पाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह की आनत फरमाई और आप रहमतुल्लाह अलैह तोसा शरीफ ले गए। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत और रियादत में यकताए रोजगार थे। आपके हुजरे में एक चटाई बिछी हुई थी जिस पर बैठकर आप इबादत किया करते थे। आप अहले समाओ साहिब शौक व ज़ौक़ थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार नामवर उलमाए दीन में होता है। सुल्तान तारिकीन बुरहानुल आशिकीन किबला कदसरा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार 13वीं सदी के चिश्तिया निज़ामिया सिलसिला के नामवर बुजुर्गवार में होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद सुलेमान है, जबकि आप रहमतुल्लाह अलैह अपने लक़ब पीर पठान के नाम से मशहूर हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम ज़िक्रिया था। आपके वालिद हज़रत ज़िक्रिया खान रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानों के जाफिर कबीला के सरदार थे और उनका शुमार साहिब इल्म व फ़ज़ल लोगों में होता था। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह 1183 हिजरी। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से कबल आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजदा ने ख्वाब में देखा कि आफ्ताब आसमां से उतर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो गड़गोजी में उतरा और इनकी गोद में आ गया। इस आफ्ताब का आना था कि तमाम घर मुनव्वर हो गया। चुनाचे कुछ अरसे बाद ये ख्वाब आप रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में पूरा हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह जब मुसन्नद अरशाद पर फाइज हुए तो हजारों लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की दस्ते हक पर बैत हुए। हजरत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह को कुरान मजीद की तालीम के लिए मुल्ला यूसुफ जाफिर के मदरसे में दाखिल करवा दिया गया, जहां आप रहमतुल्लाह अलैह ने पहले 15 सिपारे मुल्ला यूसुफ जाफिर से पढ़े। मुल्ला यूसुफ जाफिर की अहलिया निहायत सख्त मिजाज की थी। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को बात बात पर मारती थी और यही वजह थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह को वालदा माजदा ने इनके मदरसे से उठा लिया। बाद अज़ा आप रहमतुल्लाह अलैह को मियाँ हसन अली के मदरसे में दाखिल करवा दिया गया, जहाँ से आपने बकिया 15 सिपारे पढ़े। मियाँ हसन अली से आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का पंदनामा और हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की गुलिस्तानी सादी और बुस्तान सादी का दर्स लिया। नाजरीन, मियाँ हसन अली के कड़े असूल थे। मनकूल है कि मियाँ हसन अली का मदरसा तौसा शरीफ के बड़े बाजार में बगी मस्जिद के करीब था। मियाँ हसन अली का मामूल था कि वो अपने तुलबा में इज्जो अंकसारी पैदा करने के लिए इनसे भीख मंगवाते थे। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजदा ने आपको बचपन ही से ये नसीहत की थी कि बेटा, अल्लाह ताला के सिवा किसी के सामने हाथ ना फैलाना। चुनाचे जब आप रहमतुल्लाह अलैह को भीख मांगने के लिए भेजा गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह नाचार चले तो गए, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह मियाँ हसन अली के इन कड़े असूलों को जानते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बुलंद आवाज से भीख मांगना तो दूर, किसी के सामने हाथ फैलाना भी मायूब समझते थे। इसलिए सारी शाम तौसा शरीफ की गलियों में घूमते रहे, मगर किसी से कुछ मांगने की हिम्मत ना हो सकी। मगरिब का वक्त हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह का गुजर एक हवेली से हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में हवेली के चबूतरे पर गई तो वहाँ एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग बैठे थे। इन बुजुर्ग ने समझा कि शायद कोई मुसाफिर तालिब इल्म है और भूखा मालूम होता है। उन्होंने आपको हाथ के इशारे से रोका और घर के अंदर ले गए और खाने के लिए सालन और रोटियां दी। आप रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गए। बुजुर्ग समझे कि शायद कई रोज के फाके की वजह से ऐसा है, इसलिए उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तालिब इल्म हूँ और मियाँ हसन अली के पास ज़ेरे तालीम हूँ। बुजुर्ग जानते थे कि मियाँ हसन अली का असूल है कि वो अपने तलबा से भीख मंगवाते हैं ताकि इनमें इज्जो इनकसारी पैदा हो। उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को ताकीद करते हुए कहा कि तुम घर घर भीख मांगने की बजाय मेरे पास आ जाया करो, मैं तुमको दोनों वक्त का खाना दे दिया करूंगा। हजरत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह अगले रोज मुकर्ररा वक्त पर इस हवेली पहुंच गए तो आपने इस चबूतरे के साथ एक कुत्ते को बांधा हुआ देखा। कुत्ते ने आपको देखकर भौंकना शुरू कर दिया। आप कुछ देर इस चबूतरे के पास खड़े रहे कि शायद वो बुजुर्ग बाहर आ जाए, मगर रात हो गई। वो बुजुर्ग बाहर ना आए और ना ही कुत्ते की वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को ये हिम्मत हुई कि हवेली के दरवाजे पर दस्तखत दे सके। चुनाचे रात गए। आप रहमतुल्लाह अलैह मदरसे वापस लौट आए और मियाँ हसन अली को ये भी ना बता सके कि उन्हें आज भीख नहीं मिल सकी। मियाँ हसन अली चूंकि ये बात जानते थे कि आप भीख मांगना मायूब समझते हैं,
اس لیے انہوں نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم کل روٹی نہ لے آئے تو تمہیں مدرسے سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ کل تونسا کے ہر گھر کا دروازہ کھٹکائیں گے تاکہ انہیں بھیک مل سکے۔ اگلے روز جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تونسا شریف کی گلیوں میں نکلے تو اتنی ہمت نہ ہو سکی کسی کا دروازہ کھٹکائے، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور آپ کہیں سے بھی کچھ حاصل نہ کر سکے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے واپس جانے لگے تو معین خیال آیا کہ اگر میں روٹی کے بغیر مدرسہ گیا تو میاں حسن علی مجھے مدرسے سے نکال دیں گے اور میری تعلیم ختم ہو جائے گی۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ چوری کر لی جائے۔ چنانچہ آپ ایک تندور کی جانب بڑھے اور جب تندور والے کی نظر دوسری طرف ہوئی تو آپ کچھ روٹیاں اٹھا کر بھاگ نکلے۔ تندور والے کی نظر پڑی تو اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھاگتے بھاگتے مدرسے میں داخل ہوئے تو وہ بھی آپ کے پیچھے مدرسے میں داخل ہو گیا اور میاں حسن علی سے کہنے لگا کہ میاں جی تمہیں شرم آنی چاہیے، تم چوروں کا مدرسہ کھولے بیٹھے ہو۔ میاں حسن علی نے جب تندور والے کی بات سنی تو انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ آئندہ اپنے شاگردوں سے بھیک منگوانے کی بجائے ان سے محنت و مزدوری کروائیں تاکہ انہیں رزق حلال کمانے کی عادت پڑے۔ میاں حسن علی نے اپنے اس ارادے کے تحت حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم درس سے فارغ ہونے کے بعد محنت مزدوری کرو تاکہ تمہارے کھانے، کپڑوں اور کتابوں کا خرچ پورا ہو سکے۔ آپ اگلے روز بازار چلے گئے اور ایک جگہ آپ کو 2 آنے یومیہ پر مزدوری مل گئی۔ آپ جب کام کرنے لگے تو مان آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ اگر میں محنت مزدوری میں اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر گیا تو پھر تعلیم کیسے حاصل کروں گا۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی مزدور نے مالک کے پاس جا کر شکایت کی کہ وہ نیا مزدور کچھ کام نہیں کر رہا اور چپ چاپ بیٹھا کسی سوچ میں گم ہے۔ مالک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے مارنے کے لیے آپ پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو اس کا ہاتھ شیل ہو گیا۔ اسی وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ کسی بے یار و مددگار طالب علم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس نے آپ سے معافی مانگی۔ آپ نے اسے معاف کر دی اور اس کے ہاتھ میں دوبارہ طاقت پیدا ہو گئی۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے واپس پہنچے تو میاں حسن علی کو اس سارے واقعے کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حجرے میں طلب کیا اور کہا کہ سلیمان، میں تمہارے چہرے پر ولایت کے آثار دیکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم ایک دن مسند ولایت پر متمکن ہوگے، مگر اس وقت تم میرے پاس زیر تعلیم ہو، اس لیے میں استاد کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم طالب علمی کے آداب کو مت بھولو اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم جلد از جلد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے خواہاں ہو۔ آئندہ تمہیں کھانا، کپڑے اور کتابیں وغیرہ میں دوں گا، مگر میں تمہیں اس بات کی قسم بھی دیتا ہوں کہ تم وقت سے پہلے خود کو ظاہر مت کرنا۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نہایت حیرانی کے ساتھ استاد محترم کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مسند ولایت کیا ہوتی ہے اور اس کا ظہور کیا ہے۔ آپ نے میاں حسن علی سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ ان کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس واقعے کے بعد آپ اپنی تمام تر توجہ حصول علم میں لگا دی۔ دن بھر آپ نصابی خود پڑھتے اور ساری رات تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتے تھے۔ تلاوت کلام پاک آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر شوق تھا کہ بعض اوقات دوران تلاوت رکعت طاری ہو جاتی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک آیت پر اس قدر غور فرماتے تھے کہ اس کے معنی و مطالب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر واضح ہو جاتے۔ دوران تعلیم جب میاں حسن علی اپنے طلباء سے کوئی سوال کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کا سوال کا جواب قرآنی آیت کے ذریعے دیتے، جس سے میاں حسن علی اور دیگر ساتھی طلباء بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت پر حیران رہ جاتے۔ آپ کی اسی قابلیت کو دیکھتے ہوئے میاں حسن علی نے آپ سے بات کا وعدہ کیا کہ جب وہ مسند ولایت پر تشریف فرما ہوں اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تو وہ یہ ضرور بتائیں کہ میں نے قرآن پاک کی تعلیم میاں حسن علی سے حاصل کی ہے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ گڑگوجی میں ہی مقیم تھی اور انہیں اپنے اکلوتے فرزند سے بے حد محبت تھی۔ انہوں نے متعدد بار یہ چاہا کہ وہ اپنے فرزند کے لیے کچھ رقم یا کپڑے بھیجیں اور کئی مرتبہ ایسا کیا بھی،
مگر میاں حسن علی نے وہ چیزیں لوٹاتے ہوئے انہیں ہر مرتبہ یہی پیغام دیا کہ اگر انہیں میرے مدرسے میں ہی تعلیم دلوانی ہے تو پھر انہیں دوسرے طلباء کی طرح مدرسے میں رہنے دیں، اور اگر شہزادہ بنانا ہے تو پھر اپنے پاس واپس بلا لیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اکثر و بیشتر دل کرتا کہ وہ اپنے اکلوتے فرزند سے ملنے تونسا شریف چلی جائیں، اور گرگوجی سے تونسا کا فاصلہ بھی صرف 30 کوس تھا، مگر میاں حسن علی کو سختی کی وجہ سے وہ ملنے کی ہمت نہ کر پاتی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے فرزند کی تعلیم و تربیت میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں رہنی چاہیے۔ منقول ہے کہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز تونسا شریف کے نواں میں واقع موزہ سوکڑ میں ایک کتاب خریدنے کے لیے تشریف لائے تو راستے میں ایک بزرگ نور محمد نارووال رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ہمراہ بازار سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر لیا اور اسی طرح تونسا شریف ان کے مدرسے تک پہنچایا۔ میاں حسن علی کو جب تمام معاملہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے سختی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈانٹا اور کہا کہ سلیمان، تم بار بار ادب کی حد کو پار کر رہے ہو۔ یہ مدرسہ ہے، تمہارے مستقبل کی خانقاہ نہیں، اور تمہارے لیے فضاؤں میں تخت رواں کے جلوس نکلیں گے، مگر یہ ایک معمولی مدرسہ ہے اور تم اس معمولی مدرسے کے طالب علم ہو۔ آپ نے جب استاد محترم کا غصہ دیکھا تو بے اختیار ان کے قدموں میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہا کہ استاد محترم، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں خود بے بس ہوں۔ آپ میرے حق میں دعائے خیر فرمائیں کہ لوگ مجھے صرف ایک طالب علم ہی رہنے دیں اور مجھے وہ نہ سمجھیں جو میں نہیں ہوں۔ میاں حسن علی نے جب اپنے شاگرد خاص کی بات سنی تو بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ اس دن کے بعد میاں حسن علی نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ وہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حجرہ خاص میں تعلیم دینے لگے اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عام طلباء میں زیادہ گھل مل نہ جائیں، ورنہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حال دوسروں پر ظاہر ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت و خلافت کے بارے میں۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اس شریف اور کوٹ مٹھن آیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیر اور مرشد حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ نور محبت، کوہ سلیمان کی چوٹیوں پر ایک شہباز نمودار ہوگا جس کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہوگی، اور وہ کوہ سلیمان کا سلیمان ہوگا، تم وہ گوہر مقصود حاصل کرو گے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹن میں بغیر تعلیم موجود تھے، آئے اور اپنے ایک عزیز سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں ہر سال یہاں کیوں آتا ہوں اور ان مقامات پر دیوانوں کی طرح کیوں گھومتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ حضور، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل میں یہاں ایک شہباز لال مکان کی تلاش میں آتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں ایک دن اسے ضرور پا لوں گا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ جب کوٹ مٹن میں موجود تھے تو حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ان دنوں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ازحد شوق تھا، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کا چرچا سن کر خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بیعت کی سعادت حاصل کی۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے واقعے کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد محترم حضرت قاضی محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ کی بابت معلوم ہوا کہ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اس شریف میں قیام پذیر ہیں۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 15 برس تھی۔ آپ کوٹ مٹن سے اس شریف روانہ ہوئے تاکہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی سے سما کے متعلق دریافت کر سکیں۔ جب آپ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کی خدمت میں پہنچے اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک دیکھا تو آپ کے قدم وہیں رک گئے اور گویائی کی طاقت چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 3 روز تک ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے مگر بات کرنے کی ہمت نہ کر پائے۔ اس دوران حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے گفتگو کرتے رہتے اور کبھی کبھار آپ پر بھی نظر ڈال لیتے۔ تیسرے دن حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید حضرت قاضی محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ارادے سے یہاں حاضر ہوا ہے۔
حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گہری نظر آپ کے چہرے پر ڈالی جس سے آپ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور آپ کو تھام لیا۔ پھر حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضرت، میں آپ سے گواہی طلب کرتا ہوں کہ میں نے اپنے مرشد پاک کے حکم کے مطابق کوہ سلیمان کے شہباز کو قید کر لیا ہے اور میں آج اسے بیت کی سعادت سے سرفراز فرماتا ہوں۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس ساری صورتحال سے نابلد تھے، لیکن وہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے سحر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیت کی سعادت سے سرفراز فرمایا اور سلسلہ عالی چشتیہ نظامیہ میں بیت کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری خود اٹھا لی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد پاک کی خدمت میں رہ کر سلوک کی منزل طے کرنا شروع کی۔ آپ 6 سال تک مرشد پاک کی خدمت میں رہے اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ جس وقت قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا، اس وقت آپ کی عمر قریباً 22 برس کی تھی۔ منقول ہے کہ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کرنے کے بعد دوبارہ کبھی اس شریف اور کوٹ مٹھن تشریف نہ لائے۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہر دل عزیز مرید حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر دوران تربیت فرماتے تھے کہ اس لڑکے نے روحانیت کی منازل طے کرتے ہوئے ہمیں بھی حیران کر دیا اور اس سلسلے کا حوصلہ افزائی بے حد بلند ہے۔ یہ جس قدر منازل طے کرتا ہے اس کا شوق اور اس کی قوت اس سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کرنے کے بعد حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے دہلی روانہ ہوں اور مرشد پاک حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پاک میں حاضر ہوں۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بحکم مرشد پاک دہلی کا سفر اختیار کیا اور موسموں کی پرواہ اور بغیر زادے راہ کے دہلی پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت سفر کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے معرفت حقیقی کے شوق میں دہلی پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پاک پر معتکف ہوئے اور بے شمار روحانی فیض و برکات سے مالا مال ہوئے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت و ریاضت میں بے مثال تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی کوئی فعل خلاف سنت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے تمام زندگی میں نماز کبھی دیر یا اخیر وقت میں ادا نہیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کیفیت جذب و مستی طاری رہتی تھی، مگر آپ اس کیفیت میں بھی کوئی کلمہ خلاف شریعت نہ نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے کہ خانقاہ کے باہر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ توسہ شریف کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی تھی۔ جب لوگوں سے خانقاہ کے باہر جمع ہونے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ رات ایک پر اسرار شخص کی آواز انہوں نے سنی جو منادی کر رہا تھا کہ 12 ربیع الاول کے روز جو حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس مجمع میں بے شمار لوگ ایسے بھی تھے جو 60 میل تک سفر کر کے توسہ شریف پہنچے تھے اور حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بے چین تھے۔ آپ کو جب لوگوں کے ہجوم کے متعلق خبر ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، تمہیں تمہارا اعتقاد ہی نفع دیتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جذب و مستی کے باوجود میں نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمارا حقیقی کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ اگر ایک شخص ہوا میں اڑتا ہوا نیچے اترے لیکن اس کا کوئی ایک فعل بھی خلاف شریعت ہو تو وہ کوئی چیز نہیں۔ منقول ہے کہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں پاؤں قرآن مجید پر ہیں
آپ رحمۃ اللہ علیہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور اپنے اس خواب پر سخت پریشان ہوئے۔ علل صبح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد عابد سوکڑی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر و باطنی مطابقت عطا فرمائی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں قدم قرآن مجید کے احکامات پر ثابت ہیں۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت سے متاثر ہو کر اس وقت کے عوامی لیڈر سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ ان کی شہرت کاف سے کاف تک ہے۔ حضرت شاہ محمد باقر چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ مقام غوثیت و قطبیت پر فائز تھے۔ حضرت مولوی دیدار بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ حضور اس وقت قطب متار پر کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ہوں۔ منقول ہے کہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ شکل و صورت میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضرت سید غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مشابہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک گول اور بھرا ہوا اور قدر درازی مائل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کشادہ تھی اور رنگ سفیدی مائل گندمی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آبرو پہ وسطی اور حلقیں لمبی تھی جبکہ آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کان متوسط اور ریش مبارک زیادہ گھنی نہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جسامت میں قدر فربا تھے اور قد اوسط درجے کا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جس کی بھی نظر ایک مرتبہ پڑ جاتی تو آپ پر فریفتہ ہو جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت نرم خو تھے اور طبیعت میں لطافت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے لباس کا بے حد خیال ہوتا تھا۔ آپ موسم گرما میں سفید قادری ٹوپی استعمال فرماتے تھے جس کے گرد نہایت بہترین حاشیہ ہوتا تھا، جبکہ موسم سرما میں سرخ چھینٹ یا مشروع کی روئی دار ٹوپی پہنتے تھے۔ ململ کا سفید پیراہن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چارپائی پر غالیچہ ہوتا تھا یا پھر روئی کی خوبصورت توشک بچھی ہوئی ہوتی تھی۔ نواب بہاولپور کا دستور تھا کہ وہ سردیوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روئی کی ایک بڑی کبا تیار کروا کر بھیجتے تھے جس کے گریباں پر زردوزی کا کام ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کبا کے ساتھ تہبند کا استعمال فرماتے تھے۔ ناظرین، واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین میں ایک معتقد سوداگر بھی تھا۔ وہ سوداگر جب بھی تونسہ شریف آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ کو نذرانہ پیش کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے دعاؤں سے رخصت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سوداگر خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار فتوحات آئے۔ اس سوداگر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سب لنگر اور داد و حش دنیا داروں کی دولت کی بدولت ہے۔ اگر یہ نذرانے پیش نہ کریں تو یہ سب کام ختم ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بذریعہ کشف اس سوداگر کی کیفیت سے آگاہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت حاضرین محفل کے سامنے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ سلطان غیاث الدین کو ان کے لنگر اور خانقاہ کے انتظامی امور کے متعلق شک ہوا تو اس نے اپنے درباریوں پر پابندی لگا دی کہ اس کے دربار کا کوئی بھی شخص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی قسم کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے خانقاہ کے منتظمین کو حکم دیا کہ وہ آج سے خانقاہ اور لنگر کا انتظام 2 گنا کر دیں اور خادم کو ہدایت کی کہ وہ حسب ضرورت رقم حجرے میں موجود طاق میں سے لے لیا کرے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوداگر سے فرمایا کہ جاؤ حجرہ میں موجود میرا مصلح لے آؤ۔ وہ سوداگر حجرہ میں گیا اور جب اس نے مصلح اٹھایا تو مصلح کے نیچے دولت کے انبار موجود تھے اور 3 دھاریں بہہ رہی تھیں۔ ایک دھار اشرفیوں کی تھی اور دوسری دھار روپوں کی تھی اور تیسری دھار جواہرات کی تھی۔ وہ سوداگر یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور مصلح اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا۔ جب کچھ دیر بعد اس کے اوسان بحال ہوئے تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خراسانی تاجر جس کا 15,000 روپے اور سونے کی اشرفیاں راستے میں گم ہو گئی تھیں،
حاضر ہوا اور دعا کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے 500 اشرفیوں کی نظر مانو، انشاءاللہ تمہارا سارا مال واپس مل جائے گا۔ اس تاجر نے نظر مان لی۔ کچھ عرصے بعد اس تاجر کو اس کا سارا سامان مل گیا، لیکن وہ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے مانگی گئی 500 اشرفیوں کی نظر کو پورا کیے بغیر واپس لوٹ گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اس کا مال لوٹ لیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ اسی طرح منقول ہے کہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملتان کے کلال حاضر ہوئے، جن کے 10,000 روپے گم ہو گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کلالوں سے کہا کہ وہ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ رقم نظر مانے، جسے وہ مستحقین میں تقسیم کریں گے۔ کچھ عرصے بعد انہیں ان کی رقم مل گئی، لیکن انہوں نے نظر پوری نہ کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ان کلالوں کے نام و نشان ہی مٹ گیا اور ان کا مال دوسروں کے کام آیا۔ اسی طرح منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک ضعیف عورت روتی اور چیختی چلاتی حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ مر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت کی آہو زاری پر اس کے گھر تشریف لے گئے اور جب لڑکے کو دیکھا تو وہ مردہ حالت میں موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ اس لڑکے کی نبض دیکھے۔ خادم نے نبض کو بغور دیکھا تو مگر اس سے کچھ سمجھ نہ آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کی نبض ہاتھ میں لی اور اس پر قلبی توجہ فرمائی، جس پر وہ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس بوڑھی عورت کے بہتے آنسو تھم گئے۔ واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رات کے وقت پہنچے تو کچھ چوروں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھیر لیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ اور چوروں کے درمیان ایک ندی حائل تھی۔ چور جلدی میں ندی عبور کرنے لگے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ندی عبور کرنا شروع کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک خادم بھی تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اور چوروں کا آمنا سامنا ہوا تو خادم نے ان چوروں سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ روٹی ہے؟ ہم بھوکے ہیں۔ چوروں نے سنتے ہی منہ پھیر لیا اور دوسری جانب روانہ ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد پاک کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے خدام سے فرمایا کہ کچھ روٹی موجود ہو تو اسے دے دو، وہ بھوکا ہے۔ پھر حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم زیادہ عجلت کا مظاہرہ نہ کرتے تو چور خود بخود بھاگ جاتے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص احمد نامی پانی سے بھرا ہوا برتن لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، میں نے نیا کنواں کھدوایا ہے، یہ اس کا پانی ہے، اس کو چکھیے کہ یہ کیسا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پیا اور خوش ہو کر فرمایا کہ تمہارے کنویں کا پانی داد والا کنویں کے پانی سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضور، یہ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہی مہربانی سے ہے، اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے فلاں وقت میں 200 روپے عطا نہ کرتے تو میں یہ کنواں نہ کھدوا سکتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ دینے اور دلوانے والا تو اللہ ہے، میں درمیان میں کہاں سے آ گیا ہوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک سپاہی علی محمد نامی حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم گزشتہ دنوں خون ریز لڑائیوں میں حصہ لیتے رہے ہو، پھر بھی تم بچ کر یہاں آ گئے ہو؟ علی محمد نے عرض کیا کہ حضور، بے شمار دشمن تلواریں لیے مجھے مارنے کے در پر تھے۔ میں نے فوراً دل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تصور کیا اور اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں دشمن کے نرغے سے نکال کر پہاڑی کے پیچھے پھینک دیا گیا ہوں۔ چنانچہ میں اپنی جان بچنے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک دن ایک شخص حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں اجمیر شریف سے آیا ہوں اور میں 7 روز تک شہنشاہ ہند خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر معتکف رہا۔ 7ویں روز مجھے حکم ہوا کہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچوں، میری مراد آپ رحمۃ اللہ علیہ پوری فرمائیں گے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب
ख्वाजा ख्वाजगान ने रहमत उल्लाह अलैह का नाम सुना तो निहायत मुअद्दब से बैठ गए और इस शख्स से पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। वो शख्स घबरा गया और कहने लगा कि हजूर, मुझ पर बेपनाह कर्ज है, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मेरा कर्ज उतर जाए और आप रहमतुल्लाह अलैह मुझे अपने दस्ते हक पर बैत की सादत से सरफराज फरमाएं। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपने दस्ते हक पर बैत फरमाया और कहा कि तुम फिक्र न करो, इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारा कर्ज अदा होने की सूरत पैदा हो जाएगी। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक कुछ दिनों बाद इस शख्स का तमाम कर्ज उतर गया। नाजरीन, मनकूल है कि एक हिंदू बनिया हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रोज़ाना हाजिर हो जाता। लोगों ने एक दिन इससे पूछा कि तुम हिंदू हो, तू रोज़ाना यहाँ क्या लेने आ जाता है? बनिए ने जवाब दिया कि मैं व्यापारी हूँ और जहाँ खरा सौदा मिलता है मैं वहाँ ज़रूर पहुँच जाता हूँ। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह को जब इसकी इस बात का इल्म हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो आज से हमारा दोस्त है। ये जुमला जब बनिए ने सुना तो वो बेहद खुश हुआ। इसने लोगों से कहा कि हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह दूसरों के तो मुर्शिद होंगे लेकिन वो मेरे दोस्त हैं। चुनाचे जब इसकी मौत का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने इसे तौफीक दी और वो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसका नाम दीन मोहम्मद रखा। जब दीन मोहम्मद मर गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि दीन मोहम्मद मगरिब की जानिब से खुश खुश चला आ रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे आवाज़ देकर पूछा, भाई दीन मोहम्मद, कहाँ से आ रहे हो? दीन मोहम्मद कहने लगा कि मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद वापस आ रहा हूँ। एक रोज़ हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि हजूर, आप रहमतुल्लाह अलैह को हमारे हालात से कुछ खबर नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे तमाम मामलात की खबर है और हालात से बाखबरी की निशानी ये है कि फ़लाँ रोज़ तुम अपनी बीवी के साथ फ़लाँ गार में सो रहे थे और तुमने अपनी बीवी से कहा था कि अपने बालों को ढांप लो क्योंकि इस जगह चीते का खतरा है। इस शख्स ने जब आप रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनी तो खुश होते हुए कहा कि हजूर, आप रहमतुल्लाह अलैह ने सच फरमाया, मैंने अपनी बीवी से ऐसा ही कहा था। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा इलाका संगढ़ के उलमा को छिड़ाने के लिए जो डेरा गाजी खान में नज़रबंद थे के लिए डेरा गाजी खान तशरीफ़ ले गए और चंद रोज़ तक वहाँ क़याम पजीर रहे। डेरा गाजी खान के नवाब ने आप रहमतुल्लाह अलैह की जानिब तवज्जो न रखी। कुछ दिनों के बाद जब इस नवाब को ख्याल गुजरा तो आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और माफ़ी का तलबगार हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हुक्म दिया कि वो तमाम उलमा को आज़ाद कर दे और उनकी तमाम चीज़ें भी वापस कर दे। फिर जब आप रहमतुल्लाह अलैह वापस तोंसा शरीफ अपनी खानकाह में पहुंचे तो चंदन खोकर को बुलवाकर इससे तलवार मंगवाई। जब चंदन खोकर ने अपनी तलवार आप रहमतुल्लाह अलैह को दी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तलवार को ज़मीन पर मारा और फिर उसे वापस करते हुए फरमाया कि ए खोकर, तेरी तलवार ने खरासान की बादशाहत की जड़ को काट दिया है। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक इसी तरह हुआ और कुछ अरसे बाद खरासान की बादशाहत का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सालिक को चाहिए कि वो तौहीद के हासिल करने की कोशिश करे और हमेशा हक़ ताला से इसी को तलब करे यहाँ तक कि हक़ ताला उसे नसीब फरमा दें। और जहाँ तक तौहीद लसानी की बात है तो ये हिंदुओं को भी हासिल होती है। नीज़ सालिक को चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक चले और इसकी मर्ज़ी के आगे अपना सर खम कर दे। अल्लाह ताला की अताअत से बाहर कदम ना रखे क्योंकि ये ऐने गुनाह है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सालिक को हमेशा परवरदिगार आलम की रहमत का उम्मीदवार रहना चाहिए, इसलिए कि वो अरहमुर राहिमीन है और इसी का फरमान है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। इसलिए सालिक को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हो और इसी का फरमान है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। बस अगर तुम इसकी रहमत से मायूस ना होगे तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सालिक को चाहिए कि अपना हर फेल अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक करे क्योंकि
دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال مشرقوں کی داڑھی کی طرح ہے، جو کبھی موجود ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اس لیے دنیا داروں کے وجود سے رنج و غم کبھی نہیں نکل سکتا، اور دنیا دار لوگ اپنی زندگی کے بے فائدہ چیزوں کو بے فائدہ دنیا کے پیچھے ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ذات پاک کی محبت میں زندگی بسر کریں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اسی بات میں دونوں جہانوں کا نفع چھپا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ان کی طاقت کے مطابق بوجھ لادا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں، اور مولانا ناروم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذیل شعر میں اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ اطفال حق کے اندائے پیسر در حضور و غائب از ایشاں خضر۔ صاحب عیال پر واجب ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی خدمت کرے، اور وہ اپنی کوشش سے اپنے عیال کی تمام ضرورتیں پوری کرتا رہے۔ اس لیے وہ خود اگر اپنی ضروریات کے لیے کوششیں کرے تو وہ بے فائدہ ہوگی۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنے تمام اوقات کو حق کی عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ نیز وہ ہر ولی کا آخری مرتبہ تسلیم و رضا ہے۔ ناظرین، حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ارادت مند مولوی غلام حیدر نے ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، میں نے شہر پردہ میں سکونت اختیار کی اور زمین کا ایک کتاب باجرہ کاشت کیا، مگر وہ خشک ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان چاہیے ملک شام میں چلا جائے، چاہے روم میں، اس کی قسمت میں لکھا گیا رزق جس میں کمی بیشی نہ ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقدر کر دیا ہے وہ جہاں جائے گا اسے پہنچ جائے گا۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اگر مال میں سے کوئی شے ضائع ہو جائے یا مویشی میں سے کوئی مر جائے، جیسے گائے یا گھوڑا وغیرہ، تو اس کا کچھ غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ یا سر کا بدلہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مال ضائع ہونا صاحب مال کے سر کا صدقہ ہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت تمام گناہوں اور مصیبتوں کی جڑ ہے، اور جب تک سالک کے دل میں دنیا کی کچھ محبت بھی باقی ہے وہ اس وقت تک وہ امن حاصل نہیں کر سکتا، اور جب دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے تب وہ مصائب سے نجات پا لیتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر یہ فرماتے تھے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمارے زمانے میں ہوتے تو وہ موجودہ لوگوں کو کافر کہتے، کیونکہ موجودہ زمانے کے لوگ شریعت کو چھوڑ چکے ہیں، اور اگر یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھتے تو انہیں دیوانہ قرار دیتے، کیونکہ ان کے سارے افعال شریعت کے مطابق اور نفسانی خواہشات سے پاک تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے میاں محمد یار سے فرمایا کہ تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے، میں تمہیں آدھی پائی دیں گے۔ محفل میں بیٹھے ایک مرید نے کہا کہ حضور، یہ کم ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجت پوری کرنے کے لیے آدھی پائی ہی کافی ہے۔ میں ایک مرتبہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی زیارت کے لیے اجمیر شریف گیا تو وہاں خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے کچھ دن رک گیا۔ ایک روز میں ایک اور بزرگ کے مزار پاک پر زیارت کے لیے چلا گیا۔ ان بزرگ کے مزار پاک پر لوگ آتے اور اصال ثواب کے لیے 6 کوڑی خیرات کرنے کی نظر مانتے۔ جس کی حاجت پوری ہو جاتی وہ اپنی نظر پوری کر دیتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے 6 روپے خیرات کرنے کی نظر مانی، لیکن اس کی حاجت پوری نہ ہوئی۔ وہ شخص ان بزرگ کی قبر کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اصال ثواب کے لیے 6 روپے خیرات کی منت مانگی، لیکن میری منت پوری نہ ہوئی۔ ان بزرگ نے اسے خواب میں فرمایا کہ مجھے 6 کوڑی ثواب درکار ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔
ناظرین، حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں عبادت اور ریاضت مزید بڑھ گئی۔ ایک روز حبیب اللہ خان تشریف لائے اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روئی کے 3 تکیے پیش کیے اور عرض کیا کہ حضور، ایک تکیہ پیٹھ مبارک کے لیے اور 2 تکیے زانوں کے لیے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک سوزنی بھی پیش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوزنی کے علاوہ کچھ قبول نہ فرمایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کمال عشق الہی کی وجہ سے بے شمار عبادت، زہد اور ریاضت اختیار کرنے کے سبب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں پاؤں خستہ حال ہو چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ درد کی وجہ سے بوریا پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن پھر بھی فرائض و سنن کی ادائیگی اور نوافل کی باقاعدگی میں کچھ فرق نہیں آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو 2 زانوں ہو کر بیٹھ جاتے۔ ایک روز ایک شخص حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1100 روپے نذرانہ پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نذرانہ تمام علماء فقرا اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری ایام میں قدرت الہی کے نظاروں میں اس قدر مستغرق ہو گئے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے روز خادم سے رکعات کی تعداد پوچھ کر نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب محرم الحرام کی 29ویں تاریخ کو ذیل کا شعر حاضرین محفل کے سامنے سنایا، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ بعد ازاں مسلسل دہراتے رہتے۔ آہن کے بہ پارس آشنائے شد، فی الحال باصورت تلاشد۔ 1267 میں جب صفر المظفر کا چاند نظر آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدام اور مریدین سے فرمایا کہ اب میرے جانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ علل صبح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زکام ہو گیا اور 1 ہفتے تک بخار رہا۔ 7 صفر المظفر 1267 کو بعد نماز تہجد آپ رحمۃ اللہ علیہ اذکار میں مشغول تھے کہ روح مبارک قفس عصری سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیماری کے دوران بھی اپنے معمول کے کاموں کو جاری رکھا۔ بوقت وصال آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 84 سال کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 60 برس سے بھی زیادہ اپنے فیضان لوٹاتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حجرہ مبارک میں ہی سپرد خاک کیا گیا، جہاں نواب بہاولپور نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک تعمیر کرایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک آج بھی تونسہ شریف میں خاص و عام ہے، اور بے شمار لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہو کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔